اکثر علماء کا ماننا ہے کہ غزوہ ہند کی پیشن گوئیوں میں غزوہ محمد بن قاسم سے لے کر محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، احمد شاہ ابدالی اور مقبوضہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کی مجوزہ جنگ بھی شامل ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ عہد نبوت سے لے کر تا قیامت بر صغیر ہندوستان میں پیش آنے والی مسلمانوں اور غیر مسلموں کی تمام لڑائیوں کو غزوہ ہند قرار دے دینا درست ہے۔ احادیث شریفہ میں ہندوستان کی فتح کی بشارت کا ذکر بہت تاکید کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے صحابہ کرام کے دور سے ہی غزوہ ہند کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ بلازری کی تحقیق کے مطابق ہندوستان پر مہم جوئی کا آغاز امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بعض مسلمان جاسوسوں کو ہند پر حملے سے قبل وہاں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا، البتہ جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں حارث بن مرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہندوستان پر حملہ کیا، جس میں آپ کو کامیابی ہوئی۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حدیث میں جو ہند کا ذکر آیا ہے اس سے خاص ہندوستان مراد نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی طرف کے علاقے مراد ہیں، جن میں خاص طور پر بصرہ اور اس کے اطراف کا علاقہ ہے۔ اس کی تائید بعض آثار صحابہ سے ہوتی ہے جو یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ ہند سے بصرہ مراد لیتے ہیں۔ اس تعویل کے اعتبار سے غزوہ ہند کے سلسلے کی روایات کا تعلق ابتدائی زمانہ میں ایک رائے یہ ہے کہ ابھی ان روایات کا مصادق پیش نہیں آیا، بلکہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس مارکہ آرائی کا تحقق ہوگا۔ اس رائے کے قائلین ان روایتوں کو پیش کرتے ہیں جو علامہ بن نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن میں پیش کی ہے، جو کہ درج ذیل ہے۔ قاب اخبار سے روایت ہے کہ بیت المقدس کا خلیفہ ہندوستان کی طرف ایک فوج بھیجے گا۔ یہ لشکر ہندوستان فتح کر کے اسے روند ڈالے گا اور وہاں کے سارے خزانے لے لے گا۔ اس خزانے کو خلیفہ بیت المقدس کے لیے مخصوص کر دے گا۔ یہ لشکر اس کے پاس ہندوستان کے بادشاہوں اور راجاؤں کو پابائے زنجیر پیش کرے گا۔ اس خلیفہ کے لیے مشرق و مغرب کے درمیان کے تمام علاقے فتح ہو جائیں گے۔ یہ لشکر ہندوستان میں خروج دجال تک مقیم رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے ایک لشکر ہندوستان پر حملہ کرے گا اور بحکم الہی اسے فتح کر لے گا، یہاں تک کہ وہاں کے راجاؤں کو پابائے زنجیر لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ لوگ جب لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ملک شام میں پائیں گے۔ کنز ایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر وہ غزوہ ہند مجھے ملا تو میں اپنی نئی اور پرانی ہر چیز بیچ کر اس غزوہ میں حصہ لوں گا۔ جب اللہ تعالی ہمیں فتح دیں گے اور ہم واپس آئیں گے، اس وقت میں ابو ہریرہ مقرر گناہوں سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا، ملک شام آؤں گا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاؤں گا۔ میری ہر ممکن خواہش ہوگی کہ ان کے پاس جا کر انہیں بتاؤں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ہنسے، پھر فرمایا، دور ہے دور ہے۔ انہیں سے روایت ہے کہ ہم سے اللہ کے رسول نے غزوہ ہند کا وعدہ لیا ہے، اگر میں نے اسے پایا تو میں اپنی جان و مال سب کچھ لٹا دوں گا، اگر شہید ہو گیا تو افضل شہداء کہلاؤں گا، اور اگر زندہ واپس آیا تو گناہوں سے آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ محدث ارطاد سے روایت ہے کہ اسی یمنی خلیفہ کے ہاتھوں قسطنطنیہ اور رومیہ فتح ہوں گے۔ اس کے سامنے دجال کا خروج ہوگا اور اس کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے
اور اسی کے ہاتھ پر غزوہ ہند ہوگا۔ اس کا تعلق بنو ہاشم سے ہوگا، وہی غزوہ ہند جس کی بابت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان پر حملہ کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ فتح دیں گے، یہاں تک کہ یہ لوگ شاہان ہند کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پھر یہ لوگ ملک شام واپس ہوں گے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موجود پائیں گے۔